السلام علیکم، میں راشد عثمان آپ کو ایک نئے جھیل کے سفر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سفر کریں گے پنڈی سے وادی نیلم کی ایک بہت مشہور جھیل رتی گلی تک۔ پچھلے کچھ ٹائم سے رتی گلی کافی فیمس ہوئی ہے۔ اس کی وجہ اس کی خوبصورتی کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے بیس کیمپ تک جیپ کا پہنچ جانا۔ پہلے آپ جاتے تھے، چاہے آپ ناران سے جائیں یا آپ نیلم سے، آپ کو سارا یہ راستہ ہائکنگ کر کے اوپر جھیل تک پہنچنا پڑتا تھا۔ کہیں پہ بھی گھومنے چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، اس کی جو آئیڈیل ٹائمنگ ہوتی ہے جانے کی، دیکھنے کی، وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ اب لوگ چلے جاتے ہیں، وہ پکچرز فلم میں دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم جب بھی جائیں گے تو ہمیں ویو اس طرح کا ملے گا، لیکن اکثر لوگ وہاں پہ جا کے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہ آپ کو جھیل اٹریکٹ کرتی ہے، نہ راستہ آپ کو متاثر کرتا ہے، اور اتنی تکلیف دے کے بعد جب بندہ مایوس واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹوٹا ہوتا ہے، اور یہ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ 85% ہے۔ تو اس میں اس کے آئیڈیل ٹائم پہ بھی بات کریں گے، آپ کو کب جانا چاہیے۔ جب آپ جائیں گے تو جھیل آپ کو پورے جوبن کے ساتھ ملے گی، پورے اپنے حسن کو سمیٹی ہوئی ملے گی۔ تو آج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ہم تھوڑا آج ہٹ کے سفر کریں گے۔ اگر موسٹلی کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام آباد سے پنڈی سے جانا ہے نیلم، تو آپ جاتے ہیں مری کے راستے سے، یعنی مری کوہالہ سے مظفر آباد، اور پھر مظفر آباد سے آگے وادی نیلم۔ تو میں جا رہا ہوں اس بار ہزارہ موٹر وے ایبٹ آباد سے ہو کے۔ یہ موٹر وے نہیں بنی ہے، جو سیزن ہوتا ہے اسپیشلی آپ کا جولائی، اگست، ستمبر، تو اس کی سراؤنڈنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے اس روٹ پہ مری جانے والوں کا رش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سائڈ سے جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ کا موڈ بنے، آپ ایبٹ آباد وزٹ کر سکتے ہیں، آگے آپ ناران کاغان جا سکتے ہیں، وہاں سے واپسی پہ وادی نیلم جا سکتے ہیں۔ خیر، پنڈی سے سفر شروع ہوا ہزارہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے گڑھی حبیب اللہ کے راستے پہنچ کے مظفر آباد۔ تو مظفر آباد بھی کافی خوبصورت شہر ہے، سیزن میں اس کے مضافات بھی، اور اسپیشلی جب اسے آپ اس کے ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں جو مظفر آباد شہر کے اوپر 3-4 جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو بڑا ہی اٹریکٹ کرتا ہے، اور بالکل یعنی اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید یہ یورپ کا کوئی کنٹری ہے اور آپ اسے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑے اچھے مضافات ہیں، بڑا اچھا شہر ہے۔ مجھے بھی ایبٹ آباد کے بعد جو شہر پسند ہے وہ مظفر آباد ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور سے ہم لوگ نکل رہے ہیں آگے دواریاں کے لیے۔ دواریاں وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو جیپیں ملتی ہیں رتی گلی جھیل تک جانے کے لیے۔ ادھر آپ گاڑی چھوڑتے ہیں، اس کے بعد جیپ پکڑ کے جاتے ہیں رتی گلی بیس تک۔ تقریباً 3-3.5 گھنٹوں کا ٹریک ہے، ٹوٹل کوئی 25 کلومیٹر ہے۔ بڑا ٹف سا راستہ ہے، بارش کے کیس میں یہ بہت خطرناک ہے، چند بوندیں گرنے کی دیر ہے تو یہ مٹی ایسی ہے کہ سلپری ہو جاتی ہے۔ تو اس سائڈ پہ بھی ملٹیپل ایکسیڈنٹ ہیں، رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے مدد مانگ کے اللہ کی حفاظت میں آپ پہنچ جاتے ہیں رتی گلی بیس کیمپ۔ بیچ کا راستہ انتہائی خطرناک، آپ جیپ میں اچکولے کھاتے جاتے ہیں، جب اوپر پہنچتے ہیں تو کمر سیدھی کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ یہ ساری جیپیں بڑے پرانے ماڈل کی ہیں۔ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے، جو غربت ہے، تو یہاں پہ اس طرح کی جو آپ کی کمفرٹیبل جیپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ پاسبل نہیں ہے، تو ہمارے مقدر میں ہے شاید اس طرح کی جیپوں میں جھٹکے کھانا اور ٹوٹ کے اوپر تک پہنچنا خدا کی قدرت دیکھنے کے لیے۔ لیکن لگتا یہ بھی ہے کہ آپ جتنے تھکے ہوتے ہیں تو شاید مناظر آپ کو اتنے ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو خیر، بیس کیمپ ایک اچھی سائٹ بنائی ہوئی ہے، آپ کو کیمپ وغیرہ مناسب مل جاتے ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ نسبتاً یہ لوگ بہتر ہیں جس طرح یہ سامان لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ مہنگائی نہیں ہے جو آپ کو ناران اور مری کے پورشنز میں ملتی ہے۔ ویسے بھی جو کمپنگ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہوٹلنگ سے کافی بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ نیچر لور ہیں تو آپ کافی اس سے انٹرٹین بھی ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو کافی اٹریکٹ بھی کرتا ہے۔ کیمپنگ سائٹ میں رات گزاریں اور صبح ایزی ہو کے جھیل تک جائیں۔ اچھا، دواریاں سے جو جیپ آپ اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنے جانے کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ چارج کرتے ہیں، اس میں آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ایک دن میں واپس آ جائیں یا دوسرے دن واپس آئیں، جیپ آپ کے لیے ویٹ کرے گی۔ تو لوگ ہوتے ہیں جلدی میں، کچھ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ شاید جھیل کو دیکھ کے ہاتھ لگا کے کچھ پکچر وغیرہ لے کے ہم واپس آ جائیں گے، تو ایسے لوگ راستے میں بھی خراب ہوتے ہیں، جیپ میں جاتے ہوئے خراب ہوتے ہیں، جب بیس کیمپ سے اوپر ہائکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی خراب ہوتے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ جب
واپس کرن میں آ کے رکتے ہیں تو وہ جگہ یہ دیکھ کے گئے ہوتے ہیں، نہ آپ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں اور نہ آپ مظفر آباد تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو باقی جھیل کا جو میں سمجھتا ہوں کہ حسن ایسا ہے کہ یہ جھیل مسٹ آپ سے ایک دن مانگتی ہے کہ آپ 4-5 گھنٹے مسٹ اس پہ گزاریں۔ یہاں موسم بڑا انپریڈکٹیبل سا ہوتا ہے، کبھی بارش، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے حساب سے جھیل کا اپنا کلر اور اس کی سراؤنڈنگ کے جو کلر وغیرہ ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کو ہر کچھ منٹ، کچھ ساعت کے بعد ایک نیا منظر ملتا ہے جو دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ جب بھی جائیں ٹائم لے کے جائیں، 1 ڈے کے ٹرپ پہ کبھی نہ جائیں۔ جھیل پہ جا کے پچھتاتے ہیں آپ کہ شاید میں ٹائم لے کے آتا، جیپ والے کو نہ بتایا ہوتا کہ مجھے واپس آنا ہے۔ اس کیس میں نہ آپ اوپر رک سکتے ہیں، نہ آپ کو مسٹ نیچے آنا پڑتا ہے، لیکن آپ بڑے بوجھ دل کے ساتھ آتے ہیں، ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید میں ایک دن لے کے آتا۔ تو اگر صبح آپ بیس کیمپ سے اوپر جھیل تک جائیں، آپ 12-1 بجے تک اپنا ٹائم گزاریں، اس کے بعد 2-3 بجے نیچے آئیں، واپس آپ کوئی 4-5 بجے پہنچ سکتے ہیں دواریاں سے اگر آپ نے اوپر جانا ہے شادرہ تو آپ شادرہ نکل جائیں، اگر نیچے آنا ہے تو آپ آ سکتے۔ باقی یہ ایک لافانی حسن کی جھیل ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس جھیل کا حسن ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کو فاتر العقل کر سکتا ہے۔ وہ اس سینس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جا کے ضد پکڑ لے، ضد بنا لے کہ جی میں نے یہاں پہ رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے اور واپس نہ آنا چاہے، تو وہ کہتے ہیں لوگ اسے پاگل سمجھیں گے، لیکن اس کا حسن ایسا ہے کہ کسی کو بھی عقل سے فارغ کر سکتا ہے۔ تو جھیل سے نیچے ایک چھوٹی جھیل ہے جو سپل وے سے پانی آتا ہے، اس کا سپل وے سے پانی ایک واٹر فال کی فارم میں آتا ہے، اور وہ بھی بڑا دیکھنے لائق ہے۔ بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان، سبزے کے درمیان کافی ہائٹ سے پانی نیچے گرتا ہے، اور نیچے پھر آگے ایک جھیل چھوٹی بنی ہے۔ تو یہ بھی کمبینیشن دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہی جھیل ہے جسے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو خیر آپ بیس کیمپ سے پہنچ سکتے ہیں اوپر تک کوئی پونے گھنٹے کی ہائکنگ کر کے۔ اگر آپ نہیں چل سکتے، ایزیلی آپ کو خچر وغیرہ ادھر سے مل جاتے ہیں تو ان پہ آپ جا سکتے ہیں اوپر تک۔ تو جب آپ جھیل پہ آتے ہیں تو اس کا حسن ایسا ہے کہ آپ دانگی رہ جاتے ہیں، نہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نہ راستے کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے حسن میں ہی بندہ غرق ہو جاتا ہے۔ میں شاید غرق کا لفظ صحیح استعمال نہیں کر رہا، گم آپ کہہ لیں، لیکن غرق کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ بندہ یہاں پہ جا کے رہتا ہی نہیں ہے، یعنی اپنے سینس میں ہی نہیں رہتا۔ بڑی خوبصورت جھیل ہے، سراؤنڈنگ پہ جو پہاڑ ہیں ان میں بعض جگہ پہ سبزہ ہے، بعض جگہ پہ گلیشیئر پڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ارلی سیزن میں جائیں تو نیچے برف ہوتی ہے، وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے، برف کے بڑے بڑے ٹکڑے سین ہوتا ہے، وہ آپ کو کافی اٹریکٹ کرتا ہے۔ بالکل ہی ایک عجیب، ایک نئے انداز کی چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اس طرح سے کہ جس طرح وہ مرغابی جو پرندے ہوتے ہیں وہ اس کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ تیر رہے ہیں، اپنا موج مستی کر رہے ہیں۔ علی جھیل کو دیکھنے کا جو سب سے آئیڈیل ٹائم ہے وہ ہے جولائی سے اگست، 2 سے 2.5-3 مہینے آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جولائی کے شروع سے لے کے ستمبر کے مڈ تک۔ تو جب بھی جائیں کوشش کریں کہ جولائی میں، اگست میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگست میں پلان کریں، جب بارشیں وغیرہ نہ ہوں، بارشوں کی موسم کی صورتحال دیکھ کے آپ ٹریول کریں، کافی انجوائے کریں گے۔ بارش کے کیس میں لاسٹ ایئر میں یہ بڑا وکٹم تھا فلڈ وغیرہ کا، کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے کہ پہاڑی ایریا ہے، کہیں پہ بھی کلاؤڈ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے سڈن اتنا بڑا سیلاب آتا ہے کہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ لاسٹ سیزن میں بھی لوگوں کی جو جیپیں وغیرہ تھیں وہ بھی مقامی لوگوں کی سیلاب اٹھا کے لے گیا۔ کچھ لوگ تھے پنجاب سائڈ کے، وہ بھی اس کے پانی میں بہہ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے جب بھی پلان کریں کوشش کریں کہ جب موسم وغیرہ کے حالات نارمل ہوں تو اس وقت اس کے لیے سفر کریں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں خوبصورتیوں کے سفر کی کسی حسین اور داستان کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔